اسی لیے امت کی 1400 سالہ تاریخ میں ہر زمانے کے بعد مکی دور کی یاد تازہ ہوتی رہتی ہے، مکی دور کی یاد تازہ ہوتی رہتی ہے۔ مکی دور کون سا؟ جس میں کلمے کے روشن سینے جب منور ہوئے تو کفار و مشرکین کو برداشت نہ ہوا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ان کو آگ کے انگاروں پر لٹا دیں گے اور یہ تڑپ تڑپ کر ہائے کہیں گے، اور ہائے کہنے کے بعد معافیاں مانگ کے باز آ جائیں گے۔ لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ وہ طبقہ نہیں ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کے اوپر اللہ نے دست قدرت سے ایمان کی عبارت لکھ دی ہے۔ کتنے خوش قسمت اور خوش نصیب۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کے دلوں کے اوپر ایمان کی عبارت لکھ دی ہے، ایمان کا نور اتار دیا ہے، ایمان کی روشنی اتار دی ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ خود کہتے ہیں یہ پکے مومن ہیں، یہ پکے مومن ہیں۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے یہ آیت پڑھتے ہوئے کہ اگر اجازت ہوتی نا قرآن حکیم کے اندر کسی اور زبان کے داخل کرنے کی تو میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہتا اولئک هم المؤمنون پکا۔ اولئک هم المؤمنون پکا، کہتے اگر اجازت ہوتی تو میں یوں لوگوں کو سمجھاتا۔ اللہ نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں، حق پر ہیں۔ اور حق کی خاطر جب خباب بن ارت کو ایسے انگاروں کے اوپر لٹایا، ایسے خود اپنی داستان حضور کو سنا رہے، اللہ کے نبی انگاروں کو جلایا اور جلانے کے بعد مجھے ان پر پیٹھ کے بل لٹایا، اور پیٹھ کے بل لٹانے کے بعد ایک بھاری بھرکم آدمی آگے بڑھا، اس نے آ کر میرے سینے کے اوپر قدم رکھ دیا، میرے سینے کے اوپر قدم رکھ دیا۔ ان انگاروں کے جلنے کی وجہ سے میرے جسم سے جو خون نکلا، جو پانی رسا، اس خون اور پانی سے کفار و مشرکین کے جلتے ہوئے انگارے ٹھنڈے ہو گئے، ان کی آگ بجھ گئی۔ اور صرف ایک مرتبہ نہیں ہوا، بار بار ہوا۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں جہاں خود تشریف فرما ہوتا ہے تھوڑی سی جگہ ایسے خالی رکھتے تھے، تو فرمایا کرتے تھے جس نے دور اسلام میں سب سے زیادہ مصائب جھیلے ہیں میں اس کو یہاں بٹھایا کروں گا۔ اور اکثر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا کرتے تھے۔ جب بھی بلال آ جاتے تو فرماتے حضرت آگے تشریف لیں، آگے تشریف لیں۔ جب قریب آتے تو فرماتے ادھر بیٹھ۔ بڑی تکلیف جھیلی ہے بلال نے، بلال کی آنکھوں سے اور بلال کی اللہ الصمد کی صدا سے مکہ کے پہاڑ گونج جاتے تھے۔ صدیق اکبر نے جب یہ منظر دیکھا کہ انگاروں کے اوپر رکھا ہوا ہے اور جسم سے خون بہہ رہا ہے اور زبان سے اللہ احد، اللہ الصمد، اور جب یہ اللہ احد کہتے تھے، اللہ الصمد کہتے تھے تو کفار و مشرکین کو اور غصہ آتا تھا اور سزا دیتے تھے اور پتھر رکھ دیتے تھے اوپر۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہلکی سی آواز میں یہ فرمایا کہ بلال کہنا ہی ہے تو کچھ آہستہ کہہ دیا کرو تاکہ یہ چڑھے نہ، یہ چڑھتے ہیں اور تمہیں سزا دیتے ہیں۔ اس کیفیت کو کسی نے بیان کیا، فرمایا کیسے آہستہ کہہ دوں، کیسے آہستہ کہہ دوں؟ فرمایا جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں۔ اور فرمایا مصیبت عین راحت ہے، کس کے لیے؟ مصیبت عین راحت ہے اگر ہو عاشق صادق، سچا عاشق ہو تو دوسروں کے لیے وہ کام جو مصیبت ہوگا اس کے لیے راحت ہوگا۔ مصیبت عین راحت ہے اگر ہو عاشق صادق، کوئی پروانے سے پوچھے کہ جلنے میں مزہ کیا ہے، کہ جلنے میں مزہ کیا ہے،
تو جب حضرت عمر حضرت بلال کو بلاتے، ایک دن حضرت خباب قریب آئے، تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت پر آگ کے جلنے کی وجہ سے سکڑ گئی تھی، پشت گوشت سکڑا ہوا تھا، جگہ جگہ داغ تھے۔ تو حضرت عمر سے عرض کرنے لگے، امیر المومنین، یہ بہت اچھا ہے کہ آپ حضرت بلال کو بھی بٹھاتے ہیں، لیکن ہمارے دونوں کا معاملہ ایک طرح کا تھا اور اس میں ایک فرق بھی تھا۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا فرق تھا؟ فرمایا ان کو بھی آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، ان کو بھی گھسیٹا جاتا تھا، ان کے بدن پر بھی پتھر رکھ دیے جاتے تھے، یہ معاملہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا تھا، لیکن فرق یہ تھا کہ ان کو بعض دفعہ کوئی چھڑا دیتا تھا، میرا چھڑانے والا بھی کوئی نہیں تھا، میرا چھڑانے والا بھی کوئی نہیں تھا، میں بہت دور تھا، وہاں مسلمانوں کی رسائی نہیں تھی، میری ہاں میں ہاں ملانے والا کوئی نہیں تھا، ان کو کبھی نہ کبھی کوئی چھڑا دیتا کہ بس کرو، نہ ظلم کرو، چھڑا دیتا تھا، میرا تو چھڑانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور سینے سے لگا لیا، چھاتی سے لگا لیا، فرمایا واقعی تو سچ کہتا ہے، میرا چھڑانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ یہ تاریخ تو مسلمانوں کی تاریخ ہے، جس کو آج غیر مسلم بھول گیا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کے ظلم کر کے مسلمانوں کو دین سے روک لینے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو پہلے کئی مرتبہ تاریخ دہرائی جا چکی ہے، کئی مرتبہ تاریخ دہرائی جا چکی ہے۔ آج اگر وہ ہندوستان کا غیر مسلم کسی مسلمان بیٹی کے گھر کے اوپر بلڈوزر چلا کے اس خوش فہمی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ دین کی یہ تحریک اور دین کی یہ حرکت اور اسلام کا مقدس نور وہ روک سکے گا، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی فطرت کو قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے، تم اس کو دباؤ گے یہ اور اوپر جائے گا، پھر دباؤ گے اور اوپر جائے گا، یہ اوپر جانے کے لیے ہے، یہ پھیلنے کے لیے ہے، یہ غالب آنے کے لیے ہے۔ خورشید یہ دین احمد کا عالم کے افق پر چمکے گا، خورشید یہ دین احمد کا عالم کے افق پر چمکے گا، یہ نور ہمیشہ چمکا ہے، یہ نور برابر چمکے گا، نور برابر چمکے گا۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ مسلمانوں کے گھروں کو جلا کر اور ان پر بلڈوزر پھیر کر دین حق کی روشنی کو تم دبا سکو گے، ایسا نہیں ہے۔